اللہ رب العزت نے انسان کو قیمتی بننے کے لیے، انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے، انسان کو اونچا سے اونچا درجہ دینے کے لیے اور انسان کو اپنا بنانے کے لیے، اپنی ذات سے وابستگی کے لیے اللہ نے اس روئے زمین پر کلمہ توحید اتارا ہے۔ کیا اتارا ہے؟ انسان کے قیمتی بننے کی چیز، انسان کے اونچے سے اونچے مقام پر پہنچنے کی چیز، کائنات کی شکلوں کو نہیں بنایا۔ خدا پاک کی قسم، اللہ رب العزت نے کلمہ توحید اتارا ہے۔ کیا اتارا ہے؟ اور یہ کلمہ توحید دل کا کلمہ ہے، دل کو بنانے کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ اور انسان کے جسم میں سب سے زیادہ قیمتی دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جائے گا، دل بن گیا پورا جسم بن جائے گا۔ سمجھے آپ؟ اس کے لیے اللہ نے انسان کے دل بنایا ہے۔ دل قیمتی ہے۔ دل کیا ہے؟ جو دل میں آئے گا وہ انسان میں آئے گا، جو دل میں آئے گا آدمی کے دماغ میں آئے گا، جو دل میں آئے گا آدمی کے اعضاء و جوارے میں آئے گا، جو دل میں آئے گا میرے دوستو اسی طرف نگاہ جائے گی۔ دل پہلے دیکھتا ہے، آنکھ بعد میں دیکھتی ہے۔ دل پہلے چلتا ہے، پیر بعد میں چلتا ہے۔ دل پہلے پکڑتا ہے، ہاتھ بعد میں پکڑتا ہے۔ سمجھے؟ تو اصل دل، جسم کا بادشاہ دل ہے۔ کون ہے؟ دل ہے۔ اسی لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو دنیا میں آئے، کائنات کی محنت لے کے نہیں آئے، چیزوں سامانوں کی محنت لے کے نہیں آئے، تجارت وزارت کی محنت لے کے نہیں آئے، ملک اور مال کی محنت لے کے نہیں آئے، اس لیے کہ ساری چیزیں بے قیمت ہے۔ انسان ان سے بے قیمت بنے گا، گھٹیا بنے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے اللہ نے وہ محنت دیا، اللہ نے وہ صفات بھیجا، اللہ نے وہ دولت بھیجی جس سے انسان قیمتی بن کر اللہ کے ہاں پہنچ جائے۔ کہاں پہنچ جائے؟ ارے بولو کہاں پہنچ جائے؟ اللہ کے ہاں پہنچ جائے۔ اور اللہ نے اس کے لیے جو جنت بنایا ہے، وہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اور اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں، اس سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں، اس سے زیادہ اطمینان چین کی کوئی جگہ نہیں، اس سے زیادہ عیش عشرت کی کوئی جگہ نہیں، اور اس سے زیادہ خواہشات کے پورا کرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ دنیا خواہشات پورا نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم، ایک آدمی کی خواہش دنیا پوری نہیں کر سکتی۔ اتنی خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور اس کی جگہ جنت رکھی ہے۔ کیا رکھی؟ جنت رکھی ہے۔ جنت ضرورت تو آدمی کی معمولی چیزوں سے پوری ہو جائے گی، لیکن خواہشات نہیں پوری ہوگی۔ کائنات آدمی کے رہنے کی جگہ ایک چھوٹے سے مکان سے پوری ہو جائے گی، ایک جھونپڑے سے پوری ہو جائے گی۔ بغیر جھونپڑے کے درخت کے نیچے اپنی زندگی گزار دے گا، لیکن اس کی خواہشات ساری دنیا کے مکان اس کے قبضے میں ہو جائے تب بھی اس کی خواہشات پوری نہیں۔ اس کی ضرورت ایک بیوی سے پوری ہو جائے گی، ایک بیوی سے پوری ہو جائے گی، لیکن اس کی خواہشات دنیا بھر کی لڑکیاں اس کی بیوی بنا دیا جائے تو پوری نہیں ہوگی۔ اس کی ضرورت ایک کار سے، ایک سائیکل سے، ایک جو ہے موٹر سائیکل سے پوری ہو جائے گی، لیکن اس کی خواہشات دنیا بھر کی کاریں اس کو مل جائے کبھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر مان لیا جائے ساری خواہش اس کی پوری ہو گئی، اس کی خواہش کے مطابق اس کو بیوی مل گئی، اس کی خواہش کے مطابق اس کو بچے مل گئے، اس کی خواہش کے مطابق اس کو کار مل گئی، اس کی خواہش کے مطابق اس کو مال مل گیا، اس کی خواہش کے مطابق اس کو باغات مل گئے، اس کی خواہش کے مطابق ساری چیزیں اس کو مل گئی، لیکن ایک خواہش نہ کسی کی پوری ہوئی ہے نہ قیامت تک پوری ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ میری موت نہ آئے۔ کیا نہ آئے؟ ارے بولے کیا نہ آئے؟ موت نہ آئے۔ لیکن موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب تک موت کا مزہ نہیں چکھے گا تب تک اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ موت کا مزہ نہیں چکھے گا اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، موت کا مزہ نہیں چکھے گا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے موت آنی ہے۔ موت اب چاہے خوشی کے ساتھ آئے، چاہے غمی کے ساتھ آئے، چاہے عزت کے ساتھ آئے،
چاہے ذلت کے ساتھ آئے، چاہے اللہ کی رضا کے ساتھ آئے، چاہے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ آئے، ہر حال میں آدمی کو مرنا ہے۔ مرنے سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ ارے ہے کسی کو چھٹکارا؟ تو یہ خواہش آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی، کسی کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ تمام آدمی کی روحوں کو فرشتہ آتا نکال کر کے چل دیتا ہے، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح نکالنے میں ملک الموت کا یہ حکم ہے کہ بغیر ان کی اجازت کے مت نکالو، بغیر ان کی اجازت کے روح مت نکالو، جب وہ کہیں تو ان کی روح نکالو۔ نبیوں سے پوچھنا پڑتا ہے، آپ کی روح نکال لیں؟ اگر وہ اجازت دے ہاں نکال لو تو نکال لیں گے، اجازت نہیں دیں گے تو نہیں نکال سکتے، یاد رکھنا۔ تو حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے بندے ابراہیم کی روح لے کے آؤ۔ کس کی روح؟ ابراہیم علیہ السلام کی روح لے کے آؤ۔ جب ملک الموت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اجازت چاہی، کیا آپ کی اجازت ہے میں آپ کی جان لے لوں؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ نے میری جان لینے کے لیے بھیجا؟ وہ کیسا دوست ہے جو آج تک مجھے خلیل خلیل کہہ رہا تھا اور آج میری جان لینے کے لیے بھیج دیا۔ جاؤ میرے اللہ سے کہو، کیا کوئی دوست کی جان مارا کرتا ہے؟ فوراً ملک الموت واپس گئے اور اللہ سے کہا، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تو یوں کہہ رہے ہیں، کیا کوئی دوست کی جان مارا کرتا ہے؟ ایک طرف آپ خلیل کہہ رہے ہیں، میرا خلیل میرا خلیل، سارے آسمان کے فرشتوں میں گونج رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ دوست نے دوست کی جان لینے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ ہیں، اللہ ہیں۔ اللہ کی منشا کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی مصلحت کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کو کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ملک الموت سے، جاؤ میرے خلیل سے کہو، کیا کوئی دوست سے نہیں ملاقات کیا کرتا؟ کیا کوئی دوست سے ملاقات نہیں کیا کرتا؟ فوراً ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی لیٹ گئے، کہنے لگے جلدی سے روح نکالو، میں تو اسی کی تیاری کر رہا تھا، آج میرے اللہ نے بھیج دیا ہے، جلدی نکالو، میرے اللہ سے زیارت ہو جائے گی، میرے اللہ سے ملاقات ہو جائے گی جو میری تمنا تھی۔ تو مومن موت سے نہیں ڈرتا، مومن گناہ سے ڈرتا ہے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ ارے کس سے ڈرتا ہے؟ گناہ سے ڈرتا ہے۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا، مومن اللہ کا حکم توڑنے سے ڈرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن مخلوق سے نہیں ڈرتا، خالق سے ڈرتا ہے۔ مومن مخلوق سے متاثر نہیں ہوتا، خالق سے متاثر ہوتا ہے۔ مومن کسی کو بڑا نہیں سمجھتا، اللہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اسی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، ایک ایک بندے کے دل میں ایمان پیدا کیا جائے، اللہ کی عظمت پیدا کیا جائے، اللہ کی بڑائی کبریائی کا یقین پیدا کیا جائے، اللہ سے ہونے اور بننے کے یقین پیدا کیا جائے، اللہ کی قدرت سے کام بننے کے یقین پیدا کیا جائے۔ جس دن انسانوں کے دل میں یہ ایمان آ جائے گا، اس دن انسان کا سارا جسم ایمان کے تابع ہو جائے گا، ایمان کے تابع ہو جائے گا۔ آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ چاہیں گے، زبان وہ بولے گی جو اللہ چاہیں گے، پیر وہاں قدم اٹھائے گا جو اللہ چاہیں گے، ہاتھ وہ کام کرے گا جو اللہ چاہیں گے، پورا جسم صحیح استعمال ہوگا جب انسان کے دل میں ایمان آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ارے بولو کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا۔ ایمان کی کمزوری گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، ایمان کی کمزوری جھوٹ لوٹ کی طرف لے جاتی ہے، ایمان کی کمزوری آدمی کو غیبت کی طرف لے جاتی ہے، ایمان کی کمزوری اللہ کے حکموں کو توڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ جس دن ایمان قوی ہوگا، جس دن ایمان مضبوط ہوگا، جس دن ایمان بول ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے گا، جس دن ہمارے دل میں
اللہ کی عظمت و بڑائی کا یقین آ جائے گا، اس دن ساری کائنات ہمارے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ ہمیں کائنات کا محتاج بنا کر نہیں بھیجا گیا، ہمیں کائنات کے سامنے جھکنے کے لیے بنا کر نہیں بھیجا گیا، ہمیں کائنات کے کسی ذرے کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہم کو تو اللہ نے اپنی ذات سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اپنی ذات سے انسیت پیدا کرنے کے لیے، اپنی ذات سے محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنی ذات پر یقین پیدا کرنے کے لیے، اپنی قدرت پر یقین جمانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ ورنہ ہم کو اللہ نے بنا کر کے جنت میں داخل کیا تھا۔ کہاں کیا تھا؟ ارے بابا کہاں داخل کیا تھا؟ تاکہ میرے بندے کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے، مزے اڑائے مزے اڑائے مزے اڑائے، خواہش پورا کرے، جہاں جائے وہاں چلے، جو چاہے جو دیکھے، جو چاہے جو بولے، لیکن ایک چیز سے منع کیا، ایک چیز سے، وہ اس کی آزمائش تھی۔ کیا تھی؟ کہ آزمائش میں پکا ہوتا ہے کہ کچا ہو جاتا ہے، آدھا آزمائش میں چھوڑنے والا بنتا ہے یا جمنے والا بنتا ہے، آزمائش میں اللہ کی طرف بڑھتا ہے یا غیر اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک آزمائش نہیں ہوگی ایمان والوں کی، خدا کی قسم ایمان نہیں بڑھے گا۔ ایمان تو حالات کے مقابلے میں خدا کے حکموں پر جمنے سے بنتا ہے، خدا کے حکم پر جمنے سے بنتا ہے، اور کام کے کرنے سے بنتا ہے، اور کام کے لیے ہر لائن کی قربانی جھیلنے سے بنتا ہے۔ وہ کام جس سے ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے، جس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، جس سے ایمان میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس سے ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے، جس سے ایمانی بول بولی جاتی ہے، وہ جو محنت ہے وہ دعوت اللہ کی محنت ہے۔ کون سی محنت ہے؟ ارے بولو کون سی محنت ہے؟ اس دعوت اللہ کی محنت کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے بھیجا۔ کسی نبی نے مکان کی محنت نہیں کیا، تجارت کی محنت نہیں کیا، سمجھے، اور کھیتی کی محنت نہیں کیا۔ ہر نبی نے نبوت ملنے کے بعد خدا پاک کی قسم دعوت اللہ کا کام کیا۔ کس کا کیا؟ اللہ کا کام کیا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا کام کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرنے کا کام کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرانے کا کام کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کیا، اللہ کے بندوں میں چل پھر کر کے خدا کا تعلق پیدا کرنے کے لیے محنت کیا۔ ہر نبی کی محنت کا میدان انسان تھا۔ کون تھا؟ اور انسان میں بھی انسان کا دل تھا۔ کیا تھا؟ دل تھا۔ کہ اس دل کی روئے زمین پر، دل کی زمین پر ایمان کا بیج لگ جائے، خدا کی بڑائی کا بیج لگ جائے، خدا کی توحید کا بیج لگ جائے، خدا کی صفت ربوبیت کا بیج لگ جائے، اور خدا کی صفت الوہیت کا بیج لگ جائے، خدا کے اسماء کا یقین اور اس کی حقیقت دل میں آ جائے، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور اللہ کی بنائی ہوئی جہنم، اللہ کے بنائے ہوئے کا یقین پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء نے اسی لائن کی محنت کیا۔ اب آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا، رسولوں کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ کب تک چلے گی؟ قیامت تک چلے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے، قیامت تک چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر نبیوں کی بھی ذمہ داری ڈالی۔ جو نبیوں کو کام دیا گیا تھا، اور جتنا میدان محنت کیا گیا تھا، وہ بھی سارا کا سارا اس امت کے کندھوں پر ڈالا، اور ختم نبوت کی ذمہ داری پورے عالم کی اور قیامت تک کی اللہ نے اس امت کے کندھوں پر ڈالا ہے۔ جس طرح نبی دنیا میں بھیجا جاتا تھا، مبعوث کیا جاتا تھا کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی گاؤں کی طرف، کسی شہر کی طرف، کسی ملک کی طرف، چند انسانوں کی طرف، جو نبیوں کو اللہ مبعوث کرتا تھا، جس طرح نبیوں کا انتخاب کیا ہے، جس طرح نبیوں کا اللہ نے چنا ہے، ایسے ہی میرے دوستو اس امت کا اللہ نے دعوت کے کام کے لیے، نبیوں کے کام کے لیے انتخاب کیا ہے۔
चुन लिया है। इसलिए ये उम्मत छोटी सी उम्र लेके आई, छोटी सी उम्र लेके आई, तमाम नबियों की उम्मतों से कम लेकर के उम्र आई, लेकिन दावत का काम देकर अल्लाह ने तमाम नबियों की उम्मत पर इस उम्मत को बुलंदी अता फरमा दिया, इस उम्मत को इज्जत अता फरमा दिया, इस उम्मत को अल्लाह ने परवान चढ़ा दिया, और इस उम्मत को अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत और दौलत दे दिया। दुनिया में आई है, सबसे आखिर में आई है, लेकिन क़यामत के मैदान में सब्र और अजर और सवाब के एतबार से सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया में सबसे आखिर में आई है, लेकिन क़यामत के मैदान में सबसे पहले खड़ी की जाएगी। दुनिया के अंदर सबसे आखिर में आई है, लेकिन क़यामत के मैदान में सारी उम्मतों से पहले इस उम्मत को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। क्यों इतना रुतबा मिला, क्यों इतना दर्जा मिला, क्यों इतनी इज्जत मिली? क्या मेरे अमाल की वजह से? अमाल की वजह से नहीं, अमाल की दावत की वजह से, अमाल की दावत की वजह से, ईमान की वजह से नहीं, ईमान की दावत की वजह से। ईमान तो हर कौम को दिया था, हर उम्मती को दिया था। पिछले तमाम नबियों की उम्मतों को अल्लाह ने ईमान दिया और इबादत दिया, अमाल दिया, लेकिन अमाल की मेहनत नहीं दिया, अमाल की दावत नहीं दिया, ईमान की दावत का काम नहीं दिया, अमाल की दावत का काम नहीं दिया, अखलाक की दावत का काम नहीं दिया, जिसकी वजह से वो उम्मतें सारी की सारी हजारों बरस की उम्र लेके आई और मेहनत करके चली गई, लेकिन इस उम्मत के दर्जे तक नहीं पहुंच सकती, इस उम्मत के रुतबे तक नहीं पहुंच सकती, इस उम्मत के कमाल तक नहीं पहुंच सकती, इस उम्मत की इज्जत तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये दावत का काम नबियों की तरह से अता फरमाया है, याद रखना। और पूरे आलम की जिम्मेदारी हमको दी है, हमको मजबूत किया गया। क्या किया गया? मजबूत किया गया। याद रखना, जिस तरह नबियों को अल्लाह ने चुना, ऐसी इस उम्मत को चुना है। नबियों को किसी खास काम के लिए चुना, तो अल्लाह ने इस उम्मत को खास काम के लिए चुना है। ये उम्मत ताजिर बन के नहीं आई है, ये उम्मत काश्तकार बन के नहीं आई है, ये उम्मत मजदूर बन के नहीं आई है, ये उम्मत दाई बन के आई है। क्या बन के आई? अरे क्या बन के आई? दाई बन के आई है। इसीलिए इस उम्मत को इबादत बाद में मिली है, कुरान पूरा का पूरा बाद में मिला है, समझे, सारे अहकामात बाद में मिले हैं। इस उम्मत को सबसे पहला हुक्म दावत का मिला है। किसका मिला है? अरे बोलो, किसका मिला है? दावत का मिला है। क्यों? अगर ये उम्मत दावत के साथ चलेगी, दावत देते हुए इबादत करेगी, दावत देते हुए रोजा रखेगी, दावत देते हुए जिक्र करेगी, दावत देते हुए तिजारत करेगी, दावत देते हुए काश्तकारी करेगी, दावत देते हुए मस्जिद में आएगी, दावत देते हुए मस्जिद से बाहर जाएगी और दाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दाई बनेगी। तो याद रखना, उम्मत के हर तबके से, उम्मत के हर शोबे से और उम्मत के हर काम से दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद होगा और नबी का तरीका दुनिया में फैलेगा। ये दाई बन के आई। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दिन से अपनी उम्मत को दाई बनाया। क्या बनाया? अरे बोलो, क्या बनाया? आबिद बाद में बनाया, नमाजी बाद में बनाया, हाजी बाद में बनाया, ज़काती बाद में बनाया, दाई पहले बनाया। दाई पहले बनाया, क्योंकि दावत के साथ जो दीन आएगा, दावत के साथ जो इबादत आएगी, दावत के साथ जो जिक्र आएगा, दावत के साथ जो इल्म आएगा, दावत के साथ जो अमल आएगा, हकीकत के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? हकीकत के साथ आएगा, नूरानियत के साथ आएगा, रूहानियत के साथ आएगा, और इसको इसके अमल पर जमाएगा, इसके अमल पर जमाएगा और इस्तिकामत नसीब फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक एक उम्मती को दाई बनाया, औरतों को भी दाइया बनाया, मर्दों को दाई बनाया, गुलामों को दाई बनाया, बच्चों को दाई बनाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक एक उम्मती को दाई बनाया, औरतों को भी दाइया बनाया, मर्दों को दाई बनाया, गुलामों को दाई बनाया, बच्चों को दाई बनाया।